کسی شاعر نے کہا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ رد عمل اور ریئیکشن ہے۔ ہماری جمعیت پر الزام لگایا گیا اور اسی چوک سے، فتح میدان سے یہ الزام لگایا گیا کہ جمعیت علماء کا بنگلہ دیش سے تعلق ہے اور جمعیت علماء بنگلہ دیش میں فنڈنگ کرتی ہے۔ بظاہر کہنا بہت آسان تھا، اور جن کو حالات کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، انہیں اس الزام کا کیا انجام ہوگا اس کا پتہ نہیں۔ دنیا ایک اسلامی اسکالر کو جانتی ہے جسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی محنتوں سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے۔ ان کا یہ سلسلہ رکے، ڈاکٹر ذاکر نائک پر یہ الزام لگایا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بنگلہ دیش سے تعلق ہے اور بنگلہ دیش میں ڈاکٹر ذاکر نائک فنڈنگ کرتے، بے عینی ہی وہی الزام جمعیت علماء پر لگایا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر جب یہ الزام لگایا گیا اور ملک کی ایجنسیوں نے جب ان کا پیچھا اٹھایا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ آج ملیشیا میں پناہ لے کر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ بہت منظم طریقے سے مالیگاؤں جمعیت علماء پر یہ الزام لگایا گیا ہے تاکہ یہ آواز ایجنسیوں تک پہنچے اور یہ ایجنسیاں جمعیت علماء کا تعاقب کریں اور جمعیت علماء کو قانون کے دائرے میں لا کر کے تمام ذمہ داروں پر مقدمات قائم ہوں، جمعیت علماء پر پابندی لگا دی جائے۔ آج پورے ملک میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جمعیت علماء، جو زمین سے لے کر کے سپریم کورٹ تک مقدمات لڑتی ہے۔ پورے ملک میں کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے جو بے گناہ مظلومین کا مقدمہ لڑے۔ جس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا ہے، مسلمان اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس سے ملنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اس کا مقدمہ کون لڑے گا؟ یہ ہمت جمعیت علماء نے کی کہ ہمارے جن نوجوانوں پر ملک سے بغاوت کا الزام لگتا ہے، ہمارے جن نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اور انہیں گرفتار کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور برسوں ان کی رہائی اور ضمانت کے لیے ٹائم لگتا ہے، کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں، کوئی ان کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جمعیت علماء وہ واحد تنظیم اور جماعت ہے جس نے ان لوگوں کو جن کی کوئی داد رسی کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، جمعیت علماء مہاراشٹر پورے ملک میں ان کے مقدمات لڑ رہی ہے اور اس کام پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک ایک تاریخ پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جو لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں اور جن کو جانکاری ہے وہ جانتے ہیں، ایک ایک پیشی کا وکلا 25 لاکھ 50 لاکھ روپیہ لیتے ہیں
اور جمعیت علماء مظلومین کی رہائی کے لیے آپ کا دیا ہوا پیسہ ان کی ضمانت کے لیے خرچ کرتی ہے۔ اور جمعیت علماء کے اکابرین نے، جمعیت علماء سے تعلق رکھنے والوں نے کبھی خوف اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو سب کچھ داؤں پر لگا کر کے جمعیت علماء پولیس اسٹیشن کا میٹر ہو یا حکومت وقت سے ٹکرانے کی بات ہو یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا میٹر ہو، جمعیت علماء ہی سارے مقدمات لڑتی۔ جمعیت علماء کیا ہے اور جمعیت علماء کیا کر رہی ہے؟ ہم نے برسوں سوچا کہ مالیگاؤں کے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے، لیکن یہ بات ہی تک رہی۔ ہم آج جو الزام لگایا گیا جمعیت علماء پر، اس تعلق سے ایک بات کسی نے سوشل میڈیا پر چلائی کہ خالد حاجی نے معافی مانگ لی ہے، اور جب معافی مانگ لی جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے، کسی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ خالد حاجی یہ کہنا چاہتے تھے کہ جمعیت علماء ریلیف دیتی ہے، لیکن ریلیف کا لفظ نہ استعمال کرتے ہوئے فنڈنگ کا لفظ استعمال کر لیا۔ ظاہر بات ہے جاہل جھپٹ ہوں گے تو یہی کریں گے، دوسری ناپاس ہوں گے، چوتھی ناپاس ہوں گے تو یہی کام کریں گے۔ کہنے کے لیے تو یہ آپ کی غلطی اور جہالت ہے، لیکن ظاہر بات ہے جس سازش اور پلاننگ کے تحت جمعیت علماء پر یہ الزام لگایا گیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ اس نے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی، تو جمعیت علماء مفتی اسماعیل کا نام نہیں ہے، اور جمعیت علماء صرف مالیگاؤں کی جمعیت کا نام نہیں ہے، جمعیت علماء پورے ملک میں ہے۔ آپ الزام لگائیں، الزام لگانے کے بعد آپ معافی نہ مانگتے ہوئے وضاحت کریں، اور پھر آپ یہ چاہیں کہ بات ختم ہو گئی، تو معاملہ صرف مالیگاؤں کا نہیں ہے، معاملہ صرف ناسک ضلع جمعیت علماء کا نہیں ہے، معاملہ صرف مہاراشٹر جمعیت علماء کا نہیں ہے، پورے ملک میں جمعیت علماء ہے۔ اور تم نے جو الزام لگایا ہے یہ پوری جماعت پر الزام ہے۔ ابھی تو بات مالیگاؤں کی حد تک ہے، بات ختم نہیں ہوگی، یہ بات مہاراشٹر جمعیت تک اور دلی جمعیت تک جائے گی۔ ہماری یہ جماعت 19 نومبر 1919 میں قائم ہوئی تھی۔ پورے ملک میں آپ کو اتنی پرانی اور قدیم کوئی تنظیم نہیں ملے گی۔ لاکھوں تنظیمیں بنی، لاکھوں ٹرسٹ بنے، لاکھوں سوسائٹیاں بنی اور ختم ہو گئی، لیکن جمعیت علماء اپنے 105 سال کی تاریخ رکھتی ہے، اور اللہ کا ایک نظام اور دستور ہے کہ جو چیز اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ ہمارے جیسے جمعیت علماء میں لاکھوں لوگ آئے اور لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن جماعت باقی ہے اور جماعت اپنا کام کر رہی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی جماعت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، لیکن آج اس اسٹیج کے ذریعے سے جمعیت علماء کے جو کام ہیں وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جہاں جمعیت علماء کام نہ کر رہی ہو۔ پورے ملک میں ہزاروں بچوں کو تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ پورے ملک میں بیماروں کے علاج و معالجے کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً مدد دی جاتی ہے۔
پورے ملک میں جتنے بے گناہ گرفتار کیے جاتے ہیں ان کے مقدمات لڑتی ہے۔ جہاں کہیں فساد ہو اور لوگوں کے مکانات دکانات جلا دیے جائیں، جمعیت علماء ان کی بعض آباد کاری کا کام کرتی ہے۔ سیلاب اور طوفانوں میں جو لوگ اجڑ جاتے ہیں ان کو سر چھپانے کا آسرا دیتی ہے۔ جمعیت علماء، آپ نے کمیٹیوں کی رپورٹ سنی، مالیگاؤں میں جہاں جہاں مکانات جلے، واحد تنظیم ہے جمعیت علماء جو مکان بنا کر کے ان کو دیتی ہے اور ان کو آباد کرتی۔ عائشہ نگر میں آگ لگی تھی، پپو پہنچ گئے تھے وہاں پر، اور وہاں جانے کے بعد مکان بنا کر کے دیں گے، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ جمعیت علماء اپنی ماضی کے تابناک ماضی کی وجہ سے اور پیچھے جو ہم نے کام کیا اس کے پیش نظر ہم وہاں پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ مکان بنا کر دینے والے ہیں تو ہم نے آپسی مشورے سے یہ اعلان کیا کہ جو بھی تنظیم آگے بڑھ کر کے ان مکانات کی تعمیر کرے گی ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ ہمیں پتا تھا کڑک مرغی انڈا نہیں دیتی، کڑک مرغی کبھی انڈا نہیں دیتی۔ ہم نے کہہ دیا کہ اگر وہ مکان بنانا چاہتے ہیں مکان بنائیں، اگر ان کو ضرورت ہوگی جمعیت علماء ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ دن گزرے، معلوم ہوا کہ یہ صرف بات ہی بات تھی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات۔ جمعیت علماء نے وہ 31 جلے ہوئے مکانات بنا کر کے دیے اور تقریباً 45 لاکھ روپیہ اس پر خرچ آیا، اور یہ پیسہ آپ حضرات نے دیا تھا۔ جمعیت علماء میں کوئی ٹکسال نہیں ہے کہ نوٹ چھپتی ہو اور ہم خرچ کرتے ہوں۔ آپ لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے جمعیت علماء کو چندہ دیتے ہیں، اور جمعیت علماء انہی پیسوں سے پورے ملک میں مظلومین کی مدد کرتی ہے، داد رسی کرتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ ایسی جماعت جس کے پیچھے لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی لگائی ہو، آپ اس جماعت پر پابندی آ جائے اور اس جماعت کے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، یہ الزام لگا کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی معافی مانگ لی، ظاہر بات ہے ہم کیسے معاف کریں گے؟ جمعیت علماء میرا نام نہیں ہے، اور مالیگاؤں جمعیت علماء کل جمعیت علماء نہیں ہے، پورے ہندوستان میں ہماری جماعت ہے۔ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں، ابھی چند دنوں پہلے جمعیت علماء کی ممبر سازی ہوئی، اور اس ممبر سازی میں لگ بھگ 1 لاکھ لوگ جمعیت کے ممبر بنے۔ کتنے لوگ؟ 1 لاکھ لوگ ممبر بنے۔ اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اس میں ہمارے بزرگ حضرات بھی ہیں۔ 1 لاکھ لوگوں کی ہم نے ممبر سازی کی ہے۔ آپ نے جمعیت علماء پر الزام لگایا ہے اتنا سنگین، یہ الزام مالیگاؤں کی 1 لاکھ عوام کے اوپر آپ نے لگایا ہے۔ ماضی میں جب 2006 اور 2008 کا بم بلاسٹ ہوا تھا، اس وقت جمعیت اہل حدیث جس کے مہاراشٹر کے صدر ڈاکٹر سعید احمد فیضی تھے، ان کی جماعت پر الزام آیا تھا کہ یہ جماعت دہشت گردوں کی مدد کرتی۔ ڈاکٹر سعید فیضی صاحب کو بلا لیا گیا تھا۔ جمعیت علماء اور مالیگاؤں کی تمام مذہبی تنظیموں نے مل کر کے جمعیت اہل حدیث پر دہشت گردی کا جو الزام لگایا گیا تھا، ہم مالیگاؤں سے ناسک اور کلکٹر آفس تک جا کر کے ہم نے اس داغ کو دھونے کی کوشش کی تھی۔ جماعت اسلامی پر پابندیاں لگائی جاتی ہے۔ اب
آپ جمعیت علماء پر بھی پابندی لگوانا چاہتے، صرف ایک موہوم امید پر کہ ہم جیت جائیں گے۔ کل الیکشن ہوگا، کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن آپ نے جو حرکت کی ہے سیاست میں جمعیت علماء کو گھسیٹ کر کے، آپ نے اس پر جو الزام لگایا ہے، آج اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو جمعیت علماء کی طرف سے یہ اسٹیج لگانا پڑا، ورنہ ہم نے کبھی اس طرح اسٹیج لگا کر کے اپنی بات نہیں رکھی۔ میں اگر جمعیت کا صدر ہوں تو ابھی آپ نے سنا، اور آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے اپنی سیاست کے لیے کبھی جمعیت کا نام استعمال نہیں کیا، کبھی جمعیت کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کیا، کبھی جمعیت کو میں نے من حیث الجمعیت اپنے الیکشن کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں الیکشن لڑتا ہوں اپنے بلبوتے پر، اپنے ساتھیوں کے بلبوتے پر لڑتا ہوں، میں نے کبھی سیاست میں جمعیت سے مدد نہیں لی۔ آج یہ الزام لگانا کہ سیاست میں جمعیت کا استعمال کیا جا رہا ہے، بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ آج ضرورت ہمیں محسوس ہوئی کہ ہم اسٹیج لگا کر کے آپ کو یہ بتائیں کہ ہم پر جو الزام لگایا گیا ہے یہ فرقہ پرستوں کے اشارے پر ایسی جماعت پر الزام لگایا گیا ہے جو جماعت پورے ملک میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور اس پر پابندی لگ جائے اور اس کے ذمہ داران گرفتار کیے جائیں اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جائیں، یہ اس الزام کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس لیے میں نے وہ شعر پڑھا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سرے بستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ اپنے مالیگاؤں کی زبان میں بولتے نہ بھلاوا بھر لیے، بھلاوا بھر لیے، ہم یہ ڈھول پیٹیں گے اور پیٹتے رہیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جمعیت پر اگر الزام لگایا ہے تو اس کے کتنے سنگین نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ ہماری جماعت پورے شہر میں جائے گی، ایک ایک چوک چوراہے پر جائے گی، ہماری جمعیت ایک ایک گھر جائے گی اور جا کر کے اپنا پیغام پہنچائے گی۔ آپ نے جو کیا ہے آج ہم اس کا ریئیکشن ہے، اور رد عمل میں ہم یہ بات رکھ رہے ہیں۔ 2006 اور 2008 کا بلاسٹ ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کا تھوڑا سا اشارہ عبد المالک بکرا نے کیا کہ جب تڑوی علاقوں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو گھر واپسی کے نام پر حکومت نے پروگرام بنایا اور انہیں مرتد کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک پروگرام گجرات میں رکھا گیا تھا جہاں ان 5 لاکھ لوگوں کو لے جا کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کا پروگرام تھا۔ مالیگاؤں جمعیت علماء نے، مکی سیٹھ ہیں اور عبد الخالق فارقلیت ہیں، ان لوگوں نے مہینوں اس پر محنت کی، اس علاقے میں جا کر کے اپنا دن اپنی رات وہاں گزاری، اور اتنی محنت کی کہ حکومت کے مقابلے میں 5 لاکھ لوگوں کو حکومت لے جانا چاہتی تھی۔ ہم نے محنت کی اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے، صرف 5000 لوگ گئے۔ حکومت نے انکوائری کی، حکومت نے انکوائری کی تو معلوم پڑا کہ مالیگاؤں جمعیت علماء کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے ہماری تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ جب انہوں نے مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا تھا، اور مالیگاؤں میں 2006 کا بم بلاسٹ ہوا، مالیگاؤں میں 2008 کا بم بلاسٹ ہوا، اور اسیما نند جو گرفتار ہوا تھا اس نے اپنی تحریروں میں یہ بات لکھی کہ مالیگاؤں میں بم بلاسٹ کیوں کیا گیا تھا۔ ہم نے لاکھوں لوگوں کو
اسلام سے برگشتہ ہو کر مرتد ہو جانے سے انہیں بچایا تھا، اور سرکار کی کوششوں پر، فرقہ پرستوں کی کوششوں پر، اسلام دشمن لوگوں کی کوششوں پر پانی پھیرا تھا۔ پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ بہار سے مدرسے کے بچے چلے اور ٹرین میں آ رہے تھے، انہیں بھساول میں گرفتار کیا گیا، اور الزام یہ لگایا گیا ان کے ساتھ جو علماء تھے ان پر کہ یہ بچوں کو بیچنے کے لیے لے جا رہے۔ ان بچوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں جیلوں میں رکھا گیا۔ ہمارے مالیگاؤں جمعیت علماء لیگل سیل کے ذمہ دار ایڈوکیٹ نیاز احمد لودھی اور ہماری جمعیت کے دیگر تمام لوگوں نے ان تمام بچوں کو اور علماء کو باقاعدہ مقدمہ لڑ کر کے ان کو رہائی دلائی، ان کی ضمانت کروائی اور ان کو رہائی دلوائی۔ جمعیت علماء کے یہ کام ہے، اور آپ جمعیت علماء پر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات، سوچنے کا مقام ہے کہ اس طرح کی حرکت کر کے آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ جمعیت علماء پر بھی پابندی لگوانا چاہتے ہیں؟ حکومت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، فرقہ پرست حکومت ہے، ان کو بہانہ چاہیے، اور آپ مسلمان ہو کر کے، اور مالیگاؤں جیسے شہر جو مسجدوں کا، مدرسوں کا، میناروں کا شہر ہے، مسجد میں مکتب قائم ہے جہاں ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو عالم دین بنایا جاتا ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین کی بنیادی تعلیم دے کر انہیں سچا پکا مسلمان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ ایسے شہر میں رہتے ہوئے جمعیت علماء پر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں، انتہائی افسوس کی بات۔ 12 نومبر کا میٹر ہمارے جلیل جلیلی صاحب نے بتایا، توہین رسالت کا معاملہ تھا، اور منظم طریقے سے یہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے کیا تھا شہر ان کو جانتا ہے۔ ہم نے پچھلی مجلسوں میں اس بات کا اشارہ کیا، لوگوں کو بتایا، جمعیت علماء جہاں ملک بھر کے لوگوں کا مقدمہ لڑتی ہے، 12 نومبر کے میٹر میں گرفتار لوگوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہماری جماعت کے جنرل سیکریٹری، ہماری جماعت کے لیگل سیل کے ذمہ دار ایڈوکیٹ نیاز احمد لودھی کی ایما پر ناسک گئے، جتنے لوگ گرفتار تھے ان سے وکالت نامے پر دستخط لی، اور آ کر کے یہ مقدمہ جمعیت علماء لڑنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے سامنے والوں کا جو پروگرام تھا، انہوں نے کچھ لوگوں کو اکسایا، وہ ہماری جمعیت میں آئے، دفتر میں آ کر کے انہوں نے جھگڑا کیا، دفتر میں آ کر کے انہوں نے ذمہ داروں کو گالیاں دی، اور کہا کہ تم ناسک جا کر کے ہمارے گھر کے گرفتار بچے کا وکالت نامہ لے کر کے آئے ہیں، ہمیں واپس کرو۔ وہ وکالت نامہ واپس لے کر کے گئے۔ جمعیت علماء کے پاس وکیلوں کی ایک ٹیم ہے، اور مقدمات لڑتے لڑتے ان کو بہت اچھا خاصا تجربہ ہے۔ اگر 12 نومبر کا مقدمہ جمعیت علماء لڑتی، سال بھر ان کو جیل میں نہیں رہنا پڑتا، سال بھر جیل میں نہیں رہنا پڑتا، ان کی ضمانت جلدی ہو جاتی۔ لیکن جمعیت سے ان کو پرانی دشمنی ہے، جمعیت سے ان کو پرانی عداوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علماء کی جماعت ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ علماء کے ساتھ ساتھ عوام بھی ہمارے ساتھ جڑے، ہمارے دستور میں ہے، اور الحمدللہ آج مالیگاؤں میں لگ بھگ 1 لاکھ لوگ جمعیت علماء کے ممبر ہیں۔ اب مرحوم شیخ رشید صاحب نے کہا تھا، مجھے ان علماء سے اور اماموں سے گھن آتی ہے۔ مالیگاؤں کے لوگ یہ بات بھولیں گے نہیں، اور یہ بھلائی جانے جیسی بات نہیں ہے۔ جن کو اپنے اماموں سے گھن آتی ہو، جن کو اپنے علماء سے گھن آتی ہو، وہ لوگ کب علماء کا ساتھ دیں گے؟ کب جمعیت علماء کا ساتھ دیں گے؟
کب جمعیت علماء کا ساتھ دیں گے؟ یہ جمعیت کے دشمن ہیں، اور چاپلوسی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم بھی جمعیت علماء کے ممبر ہیں۔ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ زبانی بکواس کر دینے سے کوئی جمعیت علماء کا ممبر نہیں بن جاتا، کوئی جمعیت علماء کا ممبر نہیں بن جاتا۔ اور اخبار میں کہتے ہیں ہم جمعیت علماء کو چندہ بھی دیتے۔ ارے تم کو پہلے تمہارا گھر بھر جائے تو تم کسی کو دو گے؟ تم نے کب جمعیت کو چندہ دیا؟ مالیگاؤں کے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہو آپ کہ ہم جمعیت کے ممبر ہیں اور ہم بھی جمعیت کی مالی مدد کرتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولے تو نیڈ بولے، ایسا جھوٹ بولے جو سمجھ میں آئے اور لوگ قبول بھی کر لے، بلا وجہ کی بات۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا سروے نمبر 42 میں محمد کیف نامی بچے کا اغوا ہوا تھا، وہ بچہ گم ہو گیا تھا، اور پھر 4-5 دن کے بعد چاندور کی پہاڑیوں میں اس کی لاش ملی تھی۔ جمعیت علماء اس کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اس کا مقدمہ جمعیت علماء لڑ رہی ہے، کوئی آگے آتا نہیں ہے مظلومین کی مدد کے لیے۔ جمعیت علماء ہے جو نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، نہ اپنا شہر مالیگاؤں دیکھتی ہے۔ بمبئی جانا ہو بمبئی جاتے ہیں، دلی جانا ہو دلی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دن کی قربانی، رات کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنی صلاحیتوں کا استعمال۔ جمعیت علماء کے جتنے لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، جمعیت کسی کو تنخواہ نہیں دیتی ہے، کسی کا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان اور اپنا مال لگا کر کے جمعیت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کا کام کرتے۔ جمعیت علماء نے NRC اور CAA کے پیش نظر جن لوگوں کے پاس کاغذات نہیں تھے، آدھار کارڈ بولو یا اس طرح کے جتنے کارڈ ہیں، جمعیت علماء کی کوشش ہے کہ ان کو وہ سارے کاغذات بنوا کر دیے جائیں تاکہ یہ اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت اپنے پاس رکھیں۔ ان کا پیٹ دکھتا ہے، پچھلا الیکشن ہارے تھے، تو پچھلا الیکشن ہار جانے کے بعد انہوں نے کوشش کی اور تقریباً 40 سے 45 ہزار لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے کٹوا دیے۔ آج پورا ہندوستان اور ہر مسلمان ہندوستان سے نہ نکالا جائے اور اسے جو ہے کیمپوں میں رہ کر کے زندگی نہ گزارنا پڑے، اوپن جیل میں نہ رہے، وہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈلوا کر ووٹ دے کر کے اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ ہارے تو آپ نے 40-45 ہزار لوگوں کا نام ووٹر لسٹ سے کٹوا دیا۔ وہ تو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ میری بھی ووٹ کٹوا دی گئی ہے، میری بھی ووٹ کٹوا دی گئی ہے۔ ان لوگوں کی ووٹ جمعیت علماء کے ذریعے ووٹر لسٹ میں بڑھایا گیا۔ آپ کو دکھ ہو رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء نے کیوں یہ کام کیا، اس لیے آپ جمعیت علماء پر پابندی لگوانے کے لیے اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کام کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے آپ کو، کم سے کم اگر مسلمان ہونے کا آپ کو پاس و لحاظ نہیں ہے تو کم سے کم انسانیت تو آپ کے اندر رہنی چاہیے کہ جن کو گرفتار کیا جائے گا اور ہندوستانی شہری نہ ہونے کا الزام لگا کر انہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیا جائے گا، کچھ تو انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ ایسے حالات کے اندر آج مجبور ہو کر کے ہمیں یہ اسٹیج لگانا پڑا۔ ہم یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہمارے دوست اقبال احمد دودھ والے کی بیوی کا انتقال ہوا، اللہ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے۔
زندگی بھر کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، جانے انجانے میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے، مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ اس پس منظر میں ہم جلسہ کریں نہ کریں، ہم شش و پنج میں تھے، سامنے گھر ہے، لیکن ہم بھی مجبور تھے، حالات ایسے تھے کہ ہمیں اپنی بات رکھنے کے لیے اسٹیج لگانا پڑا، اور اسٹیج لگا کر کے ہم اپنا درد دل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے شہر میں جتنی تنظیمیں ہیں، مذہبی مسلم تنظیمیں، ہم نے سب کو بلایا تھا۔ یہ مصیبت صرف ہماری نہیں ہے، جمعیت علماء، جمعیت اہل حدیث پر الزام لگا، ہم گئے، جماعت اسلامی پر برا وقت آتا ہے، ہم جاتے ہیں۔ آج جمعیت علماء پر اس طرح کا الزام لگایا گیا، ہم تمام مذہبی تنظیموں کو ہم نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور آ کر کے جمعیت علماء کے کاندھے سے کاندھا لگا کر کے کھڑے رہیں اور اس برے وقت میں جمعیت علماء کا ساتھ دیں۔ آج ہماری باری ہے، کل آپ کے اوپر بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے، آپ پر بھی اس طرح کا برا وقت آ سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اگر ان کو نہیں روکا گیا تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ جب کوئی جانور آدم خور ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ختم نہ کیا جائے تو اس کے منہ انسانوں کا خون لگ جاتا ہے اور انسان آسان شکار ہوتا ہے، پھر وہ ایک کے بعد دوسرے انسان کو کھاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرے انسان کو کھاتا ہے، آدم خور ہو گیا ہے وہ۔ ایسے حالات آج ملک میں آ گئے ہیں۔ آج تمام دوسری تنظیموں کو بھی یہ بات سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ صرف جمعیت علماء کی نہیں، کل آپ کی بھی باری ہو سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ میں آج زد میں ہوں تم خوش گمان مت رہنا، میں آج زد میں ہوں تم خوش گمان مت رہنا، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ آج اگر ہماری جمعیت کو نقصان ہوگا، کل دوسری جماعتوں پر بھی یہ اسی طرح کے کام کریں گے۔ میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے اور آپ نے جمعیت علماء کا تعارف، جمعیت علماء کی خدمات اور جمعیت علماء کے احباب کی خدمات کو سنا، اور جمعیت علماء پر جو سنگین الزام لگایا گیا ہے آج اس کے دفاع کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں جمعیت علماء کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے اور صدر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے اسے بھلانا مت، اسے یاد رکھنا۔ یہ جماعت ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اب قربانیاں دی ہیں، آج آپ اس جماعت کو پابندیوں کی زد میں اور ایجنسیوں کی زد میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ الیکشن آتا ہے، آدمی جیتتا بھی ہے، ہارتا بھی ہے، اور اگر ہمت ہے تو آدمی کو میدان میں رہنا چاہیے، اور اگر ہار کا اتنا ہی ڈر ہے تو آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ ہاریں گے، انشاءاللہ آپ ہاریں گے۔ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں، ہماری جمعیت علماء کے کتنے ممبر ہیں؟ 1 لاکھ ممبر ہیں، 1 لاکھ ممبر، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جمعیت کی طرف سے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کی حفاظت فرمائے۔ پورے ملک میں جتنی مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے
اللہ تعالیٰ ان کاموں کی، ان خدمات کو قبول فرمائے، اور جمعیت علماء کے کام کرنے والے احباب کی جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔